جیسا کہ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ آج اولمپک موومنٹ کی ہسٹری کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی ہم اپنی قدیم اولمپک یعنی اینسینٹ اولمپک. Before going to start, please like and subscribe my channel. ہسٹری آف اولمپک کے 3 فیزز ہیں: اینسینٹ اولمپک، اولمپزم اینڈ ماڈرن اولمپک، لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف اینسینٹ اولمپک کو ہی کور کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک اینسینٹ اولمپک. قدیم اولمپک کا آغاز یونان سے ہوا تھا، لیکن کھیلوں کا آغاز کب ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. لیکن اہل یونان کی تہذیب کو دیکھ کر یہ ضرور ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اہل یونان تھے وہ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ایکٹیویٹیز میں مشغول رکھتے تھے، اور اہل یونان جو تھے وہ دیوتاؤں کے یعنی کہ بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا جو دیوتا تھا وہ زیوس تھا. اور زیوس دیوتا کو وہ خوش کرنے کے لیے جو تھے وہ ذہنی اور جسمانی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشغول کرتے تھے. قدیم اولمپکس کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں، اور میں کوشش کروں گی وہ تمام روایات اور کہانیاں آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں بیان کروں. جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے زیوس کے بارے میں. زیوس کے متعلق مشہور ہے کہ زیوس نے دنیا کا نظام سنبھالنے کے لیے اپنے باپ کرونوس کے ساتھ ایک پہاڑی کی چوٹی پر لڑائی کی اور اسے وہاں پہ شکست دی. اس پہاڑ کے ساتھ والی وادی میں ایک مندر تھا، اور اس مندر میں بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا. اس وادی کا نام اولمپیا تھا. اس طرح لوگ اس وادی میں اس کی پوجا کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور اس زیوس کی قربت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس دن کو بطور مذہبی تہوار منانا شروع کر دیا. اس بات پر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی تہوار ہی اولمپکس کی بنیاد ہے. اس فیسٹیول میں سب سے اہم کام 100 بیلوں کی قربانی تھا، جو کہ زیوس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا. ساتھ ہی موجود تصویر زیوس دیوتا کے مجسمے کی ایک ادنیٰ سی نقل ہے. ایک روایت کے مطابق جو زیوس دیوتا کا جو مجسمہ تھا اس کا لباس سونے کا تھا. اس کے دائیں ہاتھ میں فتح کی دیوی تھی اور بائیں ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا. زیوس دیوتا کا جو بت تھا وہ اتنی مہارت اور اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ اس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہوتا تھا. اس دور کا جو ایک عظیم بت تراش تھا فیڈیاس، یہ اس کا ایک عظیم کارنامہ تھا جس نے 435 قبل مسیح اس کو بنایا تھا، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 13 میٹر تھی. زیوس دیوتا کا بت سونے، ہاتھی کے دانتوں اور قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا. زیوس دیوتا کے بت کو بنانے والا فیڈیاس آخر ہے کون؟ فیڈیاس اسکلپچر تھا جو کہ ایتھنز میں تقریباً 500 قبل مسیح پیدا ہوا تھا، اور اس کا تعلق آرٹسٹ فیملی سے تھا. زیوس دیوتا کے بت کا اب کوئی وجود نہیں ہے. ایک روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اہل روم جو تھے وہ یونان پر قابض ہوئے، اور وہ زیوس دیوتا کے بت کو قسطنطنیہ لے کر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے زیوس دیوتا کے بت کو جلا کر ختم کر دیا. چلتے ہیں اب ہم اپنی دوسری سٹوری کی طرف. ہیراکلس. ایک روایت کے مطابق زیوس کے بیٹے ہیراکلس نے اولمپیا کے مقام پر دوڑ کا مقابلہ جیتا تھا، اور اسی خوشی میں قدیم اولمپکس کھیلوں کا آغاز کیا گیا تھا. ہماری تیسری سٹوری ہے پیلوپس. پیلوپس مقامی ہیرو تھا اور اولمپک کھیلوں کا بانی مانا جاتا ہے اسے. پیلوپس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ پیسا کے بادشاہ اونیومس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام ہپوڈیمیا تھا. اس کی شادی کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو شخص اپنی بگی میں بٹھا کر اسے بھگا کر لے کر جائے گا تو بادشاہ اس کی شادی اس شخص کے ساتھ کر دے گا، جبکہ بادشاہ اپنی بگی پر اس کا پیچھا کر کے اس شخص کو قتل کرنے کا بھی حق رکھتا تھا. بادشاہ کی بگی کے گھوڑے اسے دیوتا پوسٹن کی طرف سے ملے تھے جو کہ بہت تیز تھے. جب پیلوپس وہاں آیا تو بادشاہ نے محل کے دروازے پر 12 نوجوانوں کے سر تیروں پر لٹکائے ہوئے تھے جنہیں وہ اس سے پہلے قتل کر چکا تھا.
پیلوپس ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ جب اسے بادشاہ کی بیٹی نے دیکھا تو اس سے محبت ہو گئی، لہٰذا مقابلے سے پہلے اس نے اپنے ملازمین کو رشوت دے کر اپنے باپ کی بگھی کے جو براؤن پنز بگھی کے جو پہیے ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کی جگہ موم کی پنز ڈلوا دی۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو موم کی پنز پگھل گئی، بادشاہ کی جو بگھی تھی وہ الٹ گئی، بادشاہ مر گیا۔ اسی دوران ہی بادشاہ کے جو محل میں آگ بھی لگ گئی اور تمام محل سوائے ایک لکڑی کے ستون کے جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ پیلوپس فاتح قرار پایا اور اس کی شادی ہپوڈیمیا سے ہو گئی۔ اس کے بعد پیلوپس ہر سال اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور بادشاہ اونیموس یعنی کہ اپنے سسر کے اصالِ ثواب کے لیے اس ریس کا انتظام کرتا تھا جنہیں آج ہم اولمپک کھیلوں کا نام دیتے ہیں۔ آخرکار مرنے کے بعد پیلوپس بھی یونانیوں کے مقامی دیو مالا کا حصہ بن گیا تھا۔ پیلوپس کا مقبرہ بھی اولمپیا میں ہی تھا۔ بعد میں اٹلس میں پیلوپس کے اعزاز میں ایک حرم بنایا گیا تھا جسے پیلوپن کہا جاتا ہے۔ قدیم اولمپکس کی تقریبات بھی پیلوپن کے سامنے ہی پیلوپس کے اعزاز میں منعقد کی جاتی تھی۔ اور یوں اولمپکس کے کھیلوں کا آغاز ہوا۔ ہماری چوتھی کہانی ہے ہرکولس۔ ہرکولس زیوس کا بیٹا تھا اور یونان کا بہت بڑا ہیرو مانا جاتا تھا جو کہ آرگس کے بادشاہ یوریتھرس کے غلام تھا۔ بادشاہ نے ہرکولس کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 12 کام یعنی کہ 12 ٹاسک دیے تھے، جن میں سے ایک ایلس کے بادشاہ آئگن کے جانوروں کے استبل کو صاف کرنا تھا جس میں 1000 جانور تھے اور پچھلے 30 سالوں سے اسے کسی نے صاف نہیں کیا تھا جس میں گندگی کے انبار لگ چکے تھے۔ ہرکولس نے اس مشکل کام کو بھی 2 دریاؤں ایلفس اور پینس کا رخ موڑ کر دکھایا اور استبل کو صاف کر دیا۔ چونکہ آئگن بادشاہ نے ہرکولس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسے ایک دن میں صاف کر دے گا تو وہ اسے جانوروں کا 10واں حصہ دے گا، لیکن جب ہرکولس نے استبل کو ایک دن میں صاف کر کے دکھا دیا تو بادشاہ اپنے وعدے سے مکر گیا اور جانور دینے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ہرکولس نے اسے قتل کر دیا اور حکومت اس کے بیٹے فیلیس کو دے دی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ہرکولس کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورے کرنے کو کہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ یعنی کہ بادشاہ نے اسے جلا وطن کر دیا تھا۔ مشہور زمانہ یونانی شاعر پنڈار نے اپنی نظم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہرکولس نے آئگن کو اپنا وعدہ پورا نہ کرنے کے عوض قتل کرنے کے بعد ان کھیلوں کا آغاز پیلوپس کے مقبرے سے کیا جو کہ اولمپیا میں واقع تھا۔ اس موقع پر اس نے زیتون کا ایک درخت بھی لگایا جس کی شاخوں سے جیتنے والے کے سر پر تاج پہنایا جاتا اور ان کے ہاتھ میں شاخ توڑ کر پکڑائی جاتی تھی۔ 5ویں کہانی ہے کنگ ایفیٹس آف ایلس کی۔ ایلس کے بادشاہ ایفیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہرکولس کی اولاد سے تھا۔ تقریباً 9 قبل مسیح جب یونان کے حالات خراب تھے، ہر طرف بدامنی اور جنگ کا دور تھا، تو اسی دوران ایفیٹس نے ڈیلفی میں دیوی کے مندر پر استخارہ کرنے گیا اور دیوی سے پرسکون اور امن قائم کرنے کے لیے دعا کرتا رہا اور یہ کہا گیا کہ وہ جائے اور کھیلوں کو شروع کروائے اور اولمپکس جنگ بندی کا اعلان کرے۔ اس کا یہ منصوبہ کامیاب ہوا اور یونان میں امن قائم ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایفیٹس پہلا شخص تھا جس نے ہرکولس کے لگائے گئے زیتون کے درخت کے پتوں کا تاج بطور انعام دینے کا آغاز کیا۔ ایفیٹس نے جو پہلے کھیل منعقد کروائے تھے ان میں وہ اکیلا ہی جج کے فرائض سرانجام دیتا رہا۔ بعد میں جوں جوں ان کھیلوں میں کھلاڑیوں اور ایونٹس کا اضافہ ہوتا گیا تو ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا پڑا اور یوں اولمپکس کا آغاز ہوا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔